سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہے اور کراچی میں اس حوالے سے روزمرہ کی بنیاد پر گہما گہمی جاری ہے۔ جو دوسرا مرحلہ بلدیاتی انتخابات کا ہے اس میں کراچی میں 84,05,345 ووٹرز ہیں جو اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، اور اس سلسلے میں تمام جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے طور پر الیکشن کیمپین کر رہی ہیں۔ کراچی کے 7 اضلاع میں مختلف مقامات پر ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، ان کے کارکنان مختلف اوقات میں ریلیاں نکالتے ہیں، جس میں شام ڈھلنے کے بعد زیادہ تر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، اور یہ ریلیاں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ووٹرز سے ملاقات کر کے وہ کنونس کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ دیا جائے۔ اسی طرح 25 ٹاؤنز ہیں جن میں 246 یونین کاؤنسلز ہوں گی، اور سب سے زیادہ جو اب تک کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تعداد کے مطابق 1400 امیدوار جو پاکستان پیپلز پارٹی نے میدان میں اتارے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے 1350 ہیں، ایم کیو ایم کے 1300 ہیں، جبکہ جماعت اسلامی نے 1125 امیدوار میدان میں اتارے ہیں، جبکہ پاک سرزمین پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام نے تقریباً 3000 امیدوار ہیں، جبکہ 900 آزاد امیدوار بھی اس وقت موجود ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ڈاکٹر فاروق ستار، جنہوں نے ایک روز قبل ہی تحریک ایم کیو ایم بنانے کا اعلان کیا، اور وہ سخت نالا نظر آئے ایم کیو ایم پاکستان سے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ باتیں گردش کرتی رہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان میں واپس جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کی میٹنگز بھی ہوئی۔ خالد مقبول صدیقی ان کے گھر آئے، لیکن یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا، اور کل انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور کچھ لوگوں پر جو ہے وہ تنقید بھی کی، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ وہ تحریک ایم کیو ایم بنانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حلقہ 2 انتخابات ہیں۔ پہلے مرحلے میں تو 24 جولائی کو جو دوسرا مرحلہ ہے سندھ کا بلدیاتی انتخابات کا، بلدیاتی انتخابات، اور دوسرا مرحلہ این 247 قومی اسمبلی کا حلقہ، جہاں سے ڈاکٹر فاروق ستار آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو آج ڈاکٹر فاروق ستار پہلی بار پاک سرزمین کا جو مرکزی دفتر ہے پاکستان ہاؤس، وہاں پہنچے، اور انہوں نے بلکہ اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پہنچے، اور انہوں نے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر جو پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ہیں ان سے ملاقات کی، اور ملاقات میں وہ اصل میں حمایت لینے گئے تھے کہ این 245 میں ڈاکٹر فاروق ستار کی سپورٹ کرے، لیکن پاک سرزمین پارٹی نے کسی واضح سپورٹ کا اعلان نہیں کیا، اور یہ کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں رکھا جائے گا، اور کیبنٹ میں رکھنے کے بعد اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ لیکن ایک بات کلیئر کی سید مصطفیٰ کمال چیئرمین پی ایس پی نے کہ ضمنی انتخاب کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ کیبنٹ میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی یہاں پر آیا، ان کو ویلکم کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اس اچانک تبدیلی پر وہ حیران بھی ہوئے کہ وہ تالے کے نشان سے آزادانہ لڑ رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں کسی کی سپورٹ کا اعلان نہیں کرتے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو سندھ کے صدر ہیں شاہ محمد شاہ، ان کی قیادت میں اب سے کچھ دیر پہلے ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہنچا، اور وہاں پر ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات کی، اور حلقہ این 245 میں انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ یعنی مسلم لیگ نون ایک طرف، اب اس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ این 245 قومی اسمبلی کے حلقے میں، اور بلدیاتی انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم نے الحاق کیا۔ لیکن بنیادی طور سے دوسرا جو اتحاد ہوا ہے وہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو کراچی میں ہمیشہ سے اختیارات کا مسئلہ رہا ہے۔ ماضی میں جو میئر کراچی وسیم اختر تھے، انہوں نے بھی بار بار اختیارات کا کہا کہ انہیں اختیارات نہیں دیے گئے، میئر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ایک بنیاد ہے، اور یہ اس کا مقصد ہی اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی اب تک دیکھنے میں نہیں آئی۔ ماضی میں کراچی میں کچھ کام ہوا، اگر پرویز مشرف صاحب کا دور دیکھا جائے تو اس میں کام ہوا، نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں کام ہوا، لیکن جو ہمارے تجزیہ کار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دور میں پیسے کی فراوانی تھی، اور فنڈز جو ہے وہ کراچی کو دیے گئے، اور کراچی جو کہ 70% سے زائد ریونیو دیتا ہے اس کو اسی طرح سے فنڈز دیے گئے، جس کے نتیجے میں کچھ انڈر پاسز بنے اور کچھ ڈیولپمنٹ جو کراچی میں ہوئی اسی دور میں ہوئی۔ لیکن اب سلسلہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ کسی بھی ضلع میں رہتا ہو، اس کو اگر ایک بنیادی مسئلہ جسے سیوریج کا مسئلہ کہا جائے، پانی کی لائنوں کا مسئلہ کہا جائے، یا ایک بہت معمولی سی چیز ہے کہ گٹر کا ڈھکنا تبدیل کرانا ہے، تو وہ شخص وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس کو ظاہر ہے جنرل کونسلر، یونین کونسلر، یو سی چیئرمین، یہ آسان رسائی والے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن
اب تک اختیارات کا مرحلہ طے نہیں ہو سکا. بہت ہی منظم طریقے سے کراچی کے ٹاؤنز میں تبدیلی کی گئی, جس پر ایم کیو ایم پاکستان اب بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے, اور ایم کیو ایم کا موقف یہی ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی. اگر ایک نظر حلقہ بندیوں پر ڈالی جائے تو کراچی میں پہلے 4 ٹاؤنز ہوا کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ان ٹاؤنز کو بڑھایا گیا اور بڑھا کر آج کراچی میں 7 ٹاؤنز ہیں, جس میں کماڑی, ملیر, یہ نئے اضلاع بنائے گئے. اور یہ اضلاع اس طرح سے بنائے گئے کہ جن کا ووٹرز جن باتوں پر ایم کیو ایم پاکستان نے اعتراض کیا کہ یہ حلقہ اور حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوئی, وہ اپنا ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں. کراچی میں ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تھا, پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ بینک تھا, اور دیگر جو سیاسی جماعتیں, ماضی میں جماعت اسلامی کا کراچی میں ووٹ بینک رہا. لیکن اب مرحلہ یہ ہے کہ جب ووٹ بینک کو تقسیم, حلقہ بندیوں کو تقسیم کیا گیا تو ووٹ بینک کے ذریعے تقسیم کیا گیا. اب 7 اضلاع میں فائدہ کس کو پہنچنا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن فی الحال جو امکانات ہیں وہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک روز قبل جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک اچھی خاصی تعداد میں انہوں نے جیت کر دکھایا, تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شاید حلقہ این 245 سے زیادہ اکثریت میں ہوگی. لیکن مد مقابل ایم کیو ایم بھی ہے, مد مقابل اب ڈاکٹر فاروق ستار جو کہ اطالع کے نشان سے آزاد لڑ رہے ہیں وہ بھی مد مقابل ہے. اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو اچھے خاصے ووٹ مل سکتے ہیں. پبلک فیس ہے اور ایک رہنما رہے ہیں, ایک جماعت کے سربراہ بھی رہے ہیں اور کنوینر رہے ہیں, تو ان کو ایک اچھے خاصے ووٹ مل سکتے ہیں. لیکن جب تک کراچی میں اختیارات کی بلدیاتی انتخابات جو بنیاد ہیں, اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے, کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے. خواہ آنے والے انتخابات میں کوئی بھی سیاسی جماعت جیتے, چاہے ایم کیو ایم پاکستان, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی, تحریک لبیک, پاکستان تحریک انصاف بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, کوئی بھی جماعت جیتے, لیکن جب تک اختیارات نہیں دیے جائیں گے, جب تک کراچی جوں کا تو رہے گا. برسات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیوریج کا ایک بحران آیا, کس طرح سڑکیں ٹوٹی پھوٹی نظر آئیں. تو یہ بنیادی مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ کراچی ترقی کر سکے گا. کراچی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اختیارات دیے جائے اور بلدیاتی انتخابات کا جو معنی ہے, جو مقصد ہے, یعنی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے.